अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद्स हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, ये जो वीडियो है ये मैंने जो बातें आपको बताने लगा हूँ ये मैंने एक दो वीडियोस में पहले भी बताई थी, लेकिन मैंने गलती ये की उसमें कि वो वीडियोस थोड़े और टॉपिक पे थी, सवाल जवाब के या इस तरह के उनके टाइटल्स भी और हैं, तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि कुछ लोग मेजॉरिटी जो देखते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि ये जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं वो इस वीडियो में है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं सेपरेट करूं जो स्पेशली इस मौजू पे हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं, फेसबुक के ज़रिए मैसेज करते हैं कि हमें आप परहेज़ बता दें जरियान के लिए या खुराक बता दें। कम अज़ कम अगर कोई बंदा यूनान में है या कोई सऊदीया में है या कोई दुबई में है तो वो कहते हैं कि हमें इधर से कोई मेडिसिन नहीं मिलती हैं या नुस्खे नहीं मिलते या देसी जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती हैं, तो आप कम अज़ कम हमें परहेज़ बता दें ताकि हम वो कर लें तो मतलब कुछ फ़ायदा हो जाए या कुछ। तो ये मैं आपको परहेज़ इस वीडियो में बताने लगा हूँ, और जो खुराक बताऊँगा उससे बीमारी नहीं ख़त्म होती। जरियान की बीमारी जो है वो मतलब इलाज, कंप्लीट इलाज में दूसरी वीडियो आप देखें जो मैंने इसका इलाज का तरीका बताया है इस वीडियो में। तो मतलब कोई नुस्खा नहीं बताया है लेकिन पूरा तरीकाकार बताया है कि कैसे इलाज किया जाता है। तो उसमें मैंने मतलब आप वो एक पूरा कंप्लीट इलाज है, उसमें इलाज किया जाता है महीनों के हिसाब से। तो ये खुराक के ज़रिए ये मसला नहीं हल होता, लेकिन इस खुराक से और परहेज़ से ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि बीमारी जो बढ़ने से बच जाती है। जहाँ पे आपकी है वो रुक जाएगी, तो आपको मतलब बढ़ेगी नहीं बीमारी, ज़्यादा से ज़्यादा तूल पकड़ने की बजाय वो वहाँ पे रुक जाएगी। तो इसका मैंने इसलिए ये वीडियो स्पेशली बनाई है कि इसमें मैं आपको खुराकें बताऊँ और परहेज़ बताऊँ। तो ये जो नुस्खा, ये जो चीज़ें हैं इसमें सबसे पहले आप लिख लें कि परहेज़ कौन सी करनी है आपने। कि जरियान का अगर आपको कतरे आते हैं तो आपने कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। आपने जनाब बादी चीज़ें नहीं खानी। बादी चीज़ों में गोभी, आलू, चावल, पालक, साग और बीफ जो बड़ा गोश्त होता है वो नहीं खाना आपने। इसके अलावा अगर आप चिकन खा रहे हैं या बकरे का गोश्त या लैम का गोश्त खा रहे हैं, स्पेशली यूरोप में मिलता है, तो आपने भून के नहीं खाना, मतलब पतला शोरबा बना के वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर हो सके तो रेड चिली ना यूज़ करें, उसकी जगह आप ग्रीन चिली यूज़ कर लें अपने सालन में। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो गर्म चीज़ें कोई भी हैं ऐसी जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, मूंगफली, ये मूंगफली जो है वो मनी को बहुत ज़्यादा पतला करती है। तो जरियान जो है ऑलरेडी आपकी मनी बहुत पतली है, निकल रही है, तो ये मज़ीद आपको नुकसान देगी। मूंगफली ना खाएं। उसके अलावा अखरोट और ये नट्स जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये ना खाएं बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। गर्म चीज़ों से परहेज़ करें क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं होता कि जो गर्म चीज़ें कौन सी हैं, तो वो बेचारे वो खाते। अंडे ना खाएं बिल्कुल, अंडे जो खाते हैं। पराठा ना खाएं, उससे पराठा तो मैं आप वैसे भी आम जो सेहतमंद लोग हैं उनको भी रोकता हूँ। ये चीज़ें ना खाएं। खाने का तरीक़ाकार क्या है, अब आप कहेंगे कि सारा कुछ तो ख़त्म हो गया, रोक दिया, अब क्या खाएं। तो उसमें रोटी सूखी खाएं जो घी के बगैर जो होती है, मतलब पराठे वगैरह ना करें, क्योंकि पराठे रोकने का मकसद ये होता है कि पराठा जब हम घी में उसको पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है अपने मिजाज में। तो जब आपके अंदर जाता है, आप खाते हैं उसको, तो मैदा उसको बहुत देर लगाता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है उसको, पावर के ज़रिए उसको करता है, चलना पड़ता है उसको हज़म करने के लिए। तो एक तो वो नुकसानदेह होता है, दूसरा वो एहतलाम का बहुत ज़्यादा बायस बनता है जो पराठा है, तो ये ना खाएं। उसके अलावा आपने जनाब अंडे भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने खट्टे जो जूस हैं, खट्टी चीज़ें, तुर्श चीज़ें, लेमन, माल्टे और ये चीज़ें ना खाएं। जूस पीना है तो आप जनाब जो मीठे फल हैं उनका जूस बना के पिएँ, फ्रेश पिएँ बिल्कुल डिब्बों वाला, और ये ना यूज़ करें जो मार्केट में मिलता है, इनका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि इसके साथ साथ आपने खुराकें कौन सी खानी हैं अच्छी चीज़ें। आप जनाब ये सब्ज़ियाँ खाएं बहुत ज़्यादा। जो सब्ज़ियाँ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्ट्रॉन्गली, वो कद्दू है, कद्दू खाएं। उसके अलावा आप जो शलजम है वो खाएं, टिंडे खाएं, तोरियां खाएं। और ये जो आप इसके अलावा इसमें आप उसको अच्छे से हरी मिर्चों में पका के देसी घी में थोड़ा थोड़ा शामिल कर लें। देसी घी बेस्ट है आपके लिए, जो स्पेशली जिनको मैदे की खुश्की हो
تو وہ کھائیں، اس سے قبض بھی دور ہوتی ہے اور آپ کا جو معدہ ہے وہ ٹھنڈا رہے گا. اس سے آپ کو مطلب آپ کے معدے کو سکون رہے گا، آپ کے مزاج کو، اور جو آپ کی جریان ہے اس کو مزید تقویت نہیں ملے گی، طاقت نہیں پکڑے گا، وہ ادھر وہیں پہ ٹھہرا رہے گا. تو اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو ویڈیوز ہیں، موویز وغیرہ، گندی موویز، بلو موویز ہوتی ہیں وہ بالکل نہ دیکھیں، گندی تصویریں نہ دیکھیں. ذہن کو صاف رکھیں. ایک بھائی نے مجھ سے فون پہ کہا تھا کہ بھائی جان، میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کیوں دیکھتے ہیں، یہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان کیا کریں، دل کرتا ہے یا ذہن میں آ جائے تو کیا کریں. تو ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پازیٹیو کریں. کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنے کو ہے، تو جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ نیٹ پہ جا کے یا فیس بک پہ جا کے یا آپ گندی تصویریں دیکھیں، گندی موویز دیکھیں، تو اس کی بجائے آپ کوئی گیم کھیل لیں، پلے اسٹیشن 3 پہ کوئی گیم کھیل لیں، 4 پہ، تو وہ ٹائم گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد آپ کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کر لیں، کوئی گیم کھیل لیں، کسی گیم میں حصہ لے لیں، کوئی باہر لان میں چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، اس میں سیر کریں. وہاں پہ اپنے مائنڈ کو، مقصد اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے. جب آپ گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں گندی باتوں کے بارے میں، گندی چیزوں کے بارے میں، گندی باتیں کریں گے، اس سے تو آپ کو ایٹومیٹکلی جو ہے وہ نقصان ہوگا اور جریان کا باعث بنے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس بجائے آپ اپنی بیماری کو بڑھانے کے کوشش کریں گے اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں. اور اگر آپ سیریس ہیں، آپ نے کرنا ہے، آپ کوشش کریں گے تو علاج ہوگا، ورنہ دوائیاں جتنی مرضی کھا لیں وقتی طور پہ آپ کو روک لیں گی، لیکن بعد میں اگر آپ پھر وہی حرکت کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. اس کے علاوہ ہینڈ پریکٹس کے نزدیک نہ جائیں بالکل. میں نے جتنے بھی لوگوں سے باتیں کی ہیں، فون پہ مجھے مسائل بتاتے ہیں، تو ان کا آخری جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی لاسٹ ٹائم ہم نے 3 دن پہلے کیا تھا، لاسٹ ٹائم ہم نے ہفتہ پہلے کیا تھا. تو پھر آپ وہی باتیں ہیں کہ اگر آپ سیریس نہیں ہیں اپنے ساتھ تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ جس کام سے آپ کو نقصان ہوا ہے وہ آپ پھر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. تو اس کے علاوہ جو چیزیں اس کے ساتھ ساتھ، خوراک کے ساتھ اور پرہیز کے ساتھ آپ نے اپنے تو یوز کر لیں. مطلب اگر آپ کو مل جائیں، سعودیہ میں مل جاتی ہیں، دبئی میں تھوڑا مشکل ملتی ہیں، کئی یورپین ملکوں میں مل جاتی ہیں. تو سنگھاڑے کا میں نے آلریڈی بتایا ہے، لیکن اس ویڈیو اسپیشل بنائی ہے اس لیے میں نے اس میں بتا رہا ہوں. سنگھاڑے کا پاؤڈر بنا لیں، ڈرائی سنگھاڑا جو ہوتا ہے، 1 چمچ رات کو سوتے وقت لے لیں دودھ کے ساتھ. اگر دودھ میں گیس پیٹ میں کرے تو میں نے آلریڈی بتایا ہے طریقہ کہ 1 چمچ سونف ڈال لیں، 1 الائچی ڈال لیں، اس میں اس کو ابال لیں اچھے سے اور اس کو پئیں سنگھاڑے کے پاؤڈر کے ساتھ. اگر پھر بھی اس کے باوجود گیس ہو یا پرابلم ہو زیادہ تو پھر پانی کے ساتھ لے لیں. اور دودھ جو موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ لڑکے طاقت کے لیے پیتے ہیں کہ اس سے طاقت ہوگی، ویسے تو ہے اچھی چیز، طاقت ہی ہے، لیکن جو لوگ بیمار ہیں، تلام کے مریض ہیں یا جریان کے، ان کو نقصان دیتا ہے زیادہ دودھ. تو اس لیے سونے سے پہلے زیادہ دودھ نہ پئیں. 1 گلاس پی لیں، وہ بھی کم از کم 1.5-2 گھنٹے پہلے سونے سے. تو اگر پھر بھی آپ کو نقصان ہو اس سے تو اسے چھوڑ دیں اور پھر آپ پانی سے لے لیں. چنے جو میں نے بتائے ہیں، روسٹڈ چنے، وہ زیادہ سے زیادہ کھائیں، خشک کرتے ہیں اندر سے، تو اس سے خشک فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ دہی اگر کھا رہے ہیں، دہی اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دہی میں جب بھی کھائیں دہی کو بالکل پتلی، جو گاڑھی جو تھک سی دہی ہوتی ہے وہ نہ کھائیں، وہ اس کی تاثیر جو ہے گرم میں آ جاتی ہے. ہلکا سا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال لیا کریں، اس میں پتلا کر لیا کریں تھوڑا سا، اس میں ہو سکے تھوڑا چھلکا ڈال لیں، اس بگول کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ ڈال لیں. اس کے علاوہ کیلے لے لیں 2-3، ان کو اچھے سے میش کر لیں، وہ بیچ میں ڈال دیں دہی کے، اس کو مکس کر کے اس کا ناشتہ کریں صبح صبح. تو یہ چیزیں کریں. اس کے علاوہ آپ جناب واک کریں. واک تو ہے جو سیر ہے، یہ ہر چیز کا، ہر بیماری میں ہی مفید ہے، تو یہ ضرور کریں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے کھانوں میں مطلب آئلی چیزوں کا جو ہے وہ مقدار کم کر دیں. پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں، مطلب ہلکے سے ہلکا آئل یوز کریں، اچھا آئل یوز کریں، زیتون کا تیل اگر ہو سکے تو استعمال کریں. طاقت والی، جو لوگ جریان کے مریض ہیں اور احتلام کے مریض ہیں، کوشش کریں کہ ہیٹ والی، طاقت والی چیزیں نہ کھائیں. لڑکے کیا کرتے ہیں کہ کم علمی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں طاقت والی، جو جس سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے مشورہ دے گا کہ یہ 4 کھجوریں کھا لیں،
دودھ کے ساتھ یہ چیز کھا لیں طاقت والا. ابھی میں آپ کو حالانکہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ زیتون کا تیل میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ چمچ دودھ میں ڈال کے پئیں انڈے کی زردی کا، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے یا سنگھاڑے کا حلوہ ہے کہ جو اندر سے ٹوٹلی فٹ ہیں تو طاقت بڑھانے کے لیے. لیکن جو لوگ بیمار ہیں ان کو بالکل میں نہیں ریکمینڈ کرتا. تو آپ وہ چیزیں ان سے بچیں، اس سے آپ کی بیماری کم نہیں ہوگی یا آپ کی طاقت نہیں بڑھے گی یا آپ کی بیماری جریان بڑھے گا. تو آپ اگر اس کی طاقت والی چیزیں مجھ سے بار بار پوچھنے کی بجائے میں آپ کو اس لیے ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے لیے ٹوٹلی نقصان دہ ہیں جو آپ کو آپ کی منی کو بوسٹ کرے اور آپ کی طاقت کو بوسٹ کرے. آپ کی طاقت آپ کے نفس میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طاقت کو کنٹرول کر لے. تو اس سے بہتر ہے ان چیزوں کو کھانے کی بجائے ٹھنڈی چیزیں کھائیں جو آپ کی پہلے سے پتلی منی ہے اس کو گاڑھا کرے اور اس کو کچھ نہ کچھ مطلب کنٹرول کرے. اس سے کمپلیٹ جو ہے مکمل علاج نہیں ہے یا اس میں آپ کو اس کا جریان سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے بچ جائے گا. اور یہ جو پیکج ہے یعنی کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو خوراک اور پرہیز، یہ جب میں علاج بھی شروع کرتا ہوں یا کروں گا تو اس میں بھی یہی خوراک ہے. یہ ساری خوراک یہ پرہیز آپ کو کرنی پڑے گی تب جا کے دوائی آپ کو اثر کرے گی. ادروائز اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اپنی مرضی سے چلیں گے یا آپ ہینڈ پریکٹس کریں گے یا آپ کچھ بھی کریں گے. تو یہ چیزیں آلریڈی پہلے سے ہی کر لیں تو آپ کو خود بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کے بھی بتائیں، اور اس سے آپ کو آپ کا جسم جو ہے وہ ٹیوننگ اس کی پہلے سے شروع ہو جائے گی، اندر سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. ہیٹ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے ہیٹ نکلتی ہے، میرے پاؤں سے ہیٹ نکلتی ہے، تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر گرمی ہے، آپ گرم چیزیں کھاتے ہیں. تو کئی بھائی مجھے لکھتے ہیں کہ میں جناب جریان کا مسئلہ ہے قطرے آتے ہیں تو میں 2 پراٹھے 2 انڈے کھاتا ہوں صبح. مطلب 2 پراٹھے 2 انڈے کھا کے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی جریان ہی ہوگا یا آپ کو ہیٹ ہی نکلے گی. تو اس لیے یہ ضرور ان باتوں پہ عمل کریں اگر آپ سیریسلی ہیں اپنے بیماری کو لے کے. تو انشاءاللہ جلد ہی میں آپ کو خوشخبری بھی سناؤں گا کہ آپ کا اگر میرا نسخہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ میں پھر آپ کو باقاعدہ اس کا جو ہے آپ ویڈیو میں اناؤنس کروں گا. تو دیکھتے رہیے گا ویڈیوز اور سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.